الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ بچپن میں پڑوسی کے درخت کی شاخ کاٹ دی، اب کیا کرنا ہوگا؟ سوال کیا گیا ہے۔ میں نے کئی سال پہلے جب میں چھوٹا تھا ایک گھر کے ساتھ لگے درخت کی ایک شاخ کاٹ دی تھی۔ اب اتفاقاً وہاں سے گزرا تو مجھے یہ بات یاد آ گئی، کیا ایسا کرنا گناہ تھا؟ الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی۔ اول، مسلمان کے مال پر جارحیت کا مظاہرہ کرنا حرام ہے۔ اسلام میں کسی بھی مسلمان کے مال پر ناحق قبضہ یا اسے نقصان پہنچانا حرام ہے، چاہے وہ مال معمولی ہو یا زیادہ۔ اس بارے میں قرآن و سنت میں بہت سی نصوص موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم۔ اے ایمان والو، آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق نہ کھاؤ، سوائے اس کے کہ تم آپس کی رضامندی سے تجارت کرو۔ سورۃ النساء آیت نمبر 29۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کسی مسلمان کا مال اس کی رضامندی کے بغیر حلال نہیں۔ مسند احمد حدیث نمبر 20172، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اسے ارواء الغلیل حدیث نمبر 1459 میں صحیح قرار دیا ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، بے شک تمہارے خون، تمہارے مال اور تمہاری عزتیں تم سب پر ایک دوسرے کے لیے محترم ہیں۔ اسے بخاری حدیث نمبر 1739 اور مسلم حدیث نمبر 1679 نے روایت کیا ہے۔ ان تمام دلائل سے واضح ہوتا ہے کہ مسلمان کے مال کو نقصان پہنچانا حرام ہے، چاہے وہ نقصان تلف کر کے ہو، زبردستی قبضے سے، چوری سے یا کسی بھی طریقے سے ہو۔ دوم، جو کسی کی چیز تلف کرے وہی اس کا ضامن ہے۔ اگر کوئی شخص کسی مسلمان کا مال تلف کر دے یا نقصان پہنچائے تو اس پر لازم ہے کہ وہ اس کا معاوضہ یا بدل ادا کرے۔ اگر وہ چیز ایسی ہو جس کا متبادل مثلاً ویسا ہی مال موجود ہو تو وہی مہیا کرے۔ اگر وہ چیز ایسی ہو جس کا کوئی متبادل نہیں تو اس کی قیمت ادا کرے۔ یہ حکم بچے یا بڑے دونوں کے لیے یکساں ہے، یعنی مال کے نقصان پر تاوان دینا اس بات سے مشروط نہیں کہ نقصان پہنچانے والا بالغ ہو، بلکہ تاوان تو ہر حال میں واجب ہوتا ہے، البتہ گناہ اور مواخذہ صرف بالغ پر ہوتا ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، زر ضمانت یعنی تاوان کے لیے بلوغت شرط نہیں، لہٰذا اگر کوئی بچہ، پاگل یا سویا ہوا شخص کسی کا مال ضائع کر دے تو اس کا تاوان دینا لازم ہوگا۔ یہ ان بنیادی شرعی اصولوں میں سے ہے جن کے بغیر انسانی معاشرہ قائم نہیں رہ سکتا۔ اگر ان پر تاوان لازم نہ کیا جائے تو لوگ ایک دوسرے کا مال ضائع کر کے لا علمی یا غلطی کا بہانہ بنانے لگیں گے۔ البتہ اسے گناہ یا سزا دی جائے گی یا نہیں، اس کے احکام اس سے مختلف ہیں، کیونکہ ان کا تعلق شرعی مخالفت، بندے کے ارادے اور معصیت سے ہوتا ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے اعلام الموقعین جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 502۔ چنانچہ اگر مان لیا جائے کہ اس درخت کی شاخ کی کوئی مالی قیمت تھی تو آپ پر لازم ہے کہ اس کا معاوضہ ادا کریں اور اس کے مالک کو کسی نہ کسی طریقے سے وہ رقم پہنچا دیں، اور آپ پر یہ لازم نہیں کہ اسے بتایا جائے کہ یہ کس وجہ سے رقم دی جا رہی ہے۔ البتہ ظاہر یہی ہوتا ہے کہ وہ شاخ جسے ایک بچہ کاٹ دے، عام طور پر اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ ایسی صورت میں اگر آپ اس کے مالک سے ملیں تو معذرت کر لیں اور معاف کروا لینا کافی ہے۔ عام طور پر لوگ ایسی چھوٹی باتوں کو معاف کر دیا کرتے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 382029۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔